چاہیے. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، معاشرہ بھی الحمدللہ. مسلمانوں کا ہے. بھائی ہم نے اپنے اوپر یہ لیبل تو نہیں نہ لگوانا کہ یہ بھائی دیر یہ ہیں لادین ہیں. یہ بھی تو پھر کیا کریں گے، سب ایسی کچھ بات کرنا ہے. پڑتا نا. آپ کو پتہ تو ہے ہاں نا. یار، آپ نے لطیفے بھی سنا دیے، بالکل سیاست پہ بھی بات ہو گئی، بالکل ثقافت پہ بھی بات ہوئی ہے، بالکل تاریخ پہ بھی بات ہوئی ہے. بالکل آج تھوڑا اسلامک ٹچ، بالکل ضروری ہے کہ اسلامک ٹچ، اسلامک ٹچ آج ہونا چاہیے. اسلامک ٹچ بالکل جی. اور ہم اسلام یہ اسلامک ٹچ کان میں نہیں کہہ رہے کہ اسلامک ٹچ ہونا چاہیے، میں علل اعلان کہہ رہا ہوں کہ سلمان صاحب کیونکہ آج الحمدللہ ہم مسلمان ہیں نا. اور یار وہ بھی مسلمان ہی تھے، آپ ایسی نہ ہاں بات کریں. نہیں میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ وہ مسلمان نہیں تھے. نہیں وہ مسلمان ٹھیک ہے، پتہ نہیں یوتھیا وہ، ایک علیحدہ ایک وہ لیکن جو کہ عقیدہ بھی بن گیا ہے. نہیں فرقہ بن گیا، فرقہ بھی، فرقہ عمرانیہ. فرقہ سے عقیدہ ہی نکلتا ہے نا، یا جی عقیدے سے فرقہ نکلتا ہے. بہت ایسی بات ہے. اچھا آج آپ کون سا سنا رہے ہیں؟ آج ہم آپ کو ایک قصہ سناتے ہیں جی. ہوں یہ جو قصہ ہے نا بیسیکلی ہوں یہ منسوب کیا جاتا ہے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ ہوں اللہ علیہ سے ہوں ہوں اور شاہ سلیمان توسفی اس کو تھوڑا رحمۃ اللہ قریب علیہ کر سے. لینا آواز، کیونکہ پیچھے ان پیٹر کی بھی بڑی ہاں زیادہ ہے. یہ نا ان دونوں ہستیوں سے منسوب کیا جاتا ہے. اب یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس میں صداقت کتنی ہے. صداقت کتنی ہو ہاں سکتا ہے. دونوں کے ساتھ ہو سکتا ہے کسی ایک کے ساتھ ہوا ہو بہرحال. لیکن قصہ کچھ یوں ہے اچھا کہ نا، مرزا جیل میں ہوتا نا، وہ ہاں کہتا کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوا. یار اس کے وہ یار ایک اچھا انسان ہے، لیکن بات پتہ کیا ہے. وہ بہت پہلے میں آپ کو نا اس کی ایک مثال دے دوں، اس کی ایک چھوٹی سی نا مثال دے دوں. ہر بندے کی جو ہوتی ہے نا پہنچ، رسائی، سوچ، عقل، دانش، وہ صرف اپنی ذات تک ہوتی ہے. میں آپ کو ویسے ہی سمجھتا ہوں جیسا میں خود کو جانتا ہوں. میں یہ خیال ہے کہ جو کام میں نہیں کر سکتا وہ آپ بھی نہیں کر سکتے. یہ بالکل ایک انسانی جو ہے نا نظریہ کر لیں، سوچ کر لیں، بالکل یہ عین عقل ہے، یہ عقل ہے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ کریم کن فیکون کا مالک ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ بالکل. اس کے پاس اس کی طاقتوں کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے. پھر وہ جس کو جو چاہتا ہے اس نے عطا کیا. بالکل ایسا. اچھا کسی کی طرف آئے یار، پھر بات لمبی اچھا ہو جائے گی. قصہ کچھ یوں ہے کہ ان دونوں میں سے ایک صاحب شاہ سلیمان توسوی یا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے جو ہے نا مصاحبین کے ساتھ بیٹھے ہیں، اپنا دربار ہے، لوگ آ رہے ہیں، سائلین کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو وہاں سے ایک شخص گزرا، اس کے پاس تھا ریچھ. مجھے میاں کون ہو؟ اس کہتے جی میں قلندر ہوں. اچھا. اس نے کہا اچھا تم قلندر ہو؟ قلندر تو میں بھی ہوں. اچھا کرتے کیا ہو؟ اس نے کہا جی میں تماشا دکھاتا ہوں. کہا اچھا ٹھیک ہے دکھاؤ، پھر پہلے تم اپنا تماشا دکھاؤ پھر ہم اپنا تماشا دکھاتے ہیں. اس نے کیا کرتا تھا، اس نے وہی جو لگے ڈبے اس کا سیدھا سدھایا ہوا اس کا ریچھ تھا. اس نے ریچھ کو اس نے ڈگڈگی بجائی. ریچھ نے کچھ کرتب دکھائے، کبھی اس کروٹ بیٹھا، کبھی اس کروٹ بیٹھا، کبھی دونوں پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، کبھی یہ اور کبھی وہ. اس طرح 5-10 منٹ 10-15 منٹ انہوں نے بڑا محظوظ کیا. انہوں نے کہا اور کچھ جی؟ اس نے کہا جی بس میرا تو یہی کچھ تھا، میں نے اتنا، میرا تماشا ختم ہوا، مجھے جو کچھ آتا تھا میں نے آپ کو دیکھا. میں نے کہا اچھا اب پھر ہمارا تماشا بھی دیکھو گے؟ اس نے کہا جی سائیں دیکھوں گا. اچھا ٹھیک ہے. آپ نے کہا نا یہ جو پردہ ہے نا اس کے پیچھے نا، اس پردے سے اندر چلے جاؤ. اب اس نے پردہ ہٹایا، وہاں پہ وہ جب بیٹھے ہوئے تھے، مجلس خانہ تھا، بیٹھے تھے، پردہ تھا، پردے کے پیچھے ایک چھوٹی سی کھڑکی الماری سی تھی، اس میں وہ اندر داخل ہو گیا شخص. کھڑکی سے وہ اندر داخل ہو گیا، پردے کے ریچھ پیچھے والا شخص وہی تھا. ریچھ والا. اس نے ریچھ ادھر چھوڑا، قلندر خود ساختہ قلندر وہ اندر چلا گیا. اب وہ اندر جا کے کیا دیکھتا ہے کہ انتہائی خوبصورت خوش نما باغ ہے جس میں رنگ برنگ کے پرندے ہیں اور قسم قسم کے پھول ہیں، پھل ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں اور چل پھر رہے ہیں. وہ بنا بڑے، اس نے زندگی میں پہلی دفعہ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ کسی بادشاہ کا باغ ہے. مطلب ایسی چیزیں تھیں، اتنے تو اسے بھی سمجھ آ رہی تھی، ایسی چیزیں تھیں جو اس نے زندگی میں نہیں دیکھی تھی. تو اسے بھی پتہ چل گیا یا یہ جنت ہے یا کسی بادشاہ کا باغ ہے. خیر ابھی وہ ایسی نہ کشمکش میں نہ چل رہا ہے. اس نے دیکھا اپنے تن پہ نہ غور کیا تو اس کے کپڑے بھی، لباس بھی تھوڑا تبدیل ہو چکا تھا اسی دوران. خیر ابھی وہ کچھ چلا ہی ہوگا اسی کشمکش میں کہ میں یہاں پر کیا کرنے آ گیا ہوں یا کیا کروں یا کہاں آ گیا ہوں، یہ کون سی جگہ ہے نا. تو دور سے نا اس نے دیکھا کوئی سپاہی ہرکارے دوڑتے ہوئے اس کی طرف آ رہے ہیں. پہلے تو وہ بڑا خوف زدہ ہوا کہ اللہ ہی جانتے اب یہ میرے ساتھ کیا کرے گا، اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جگہ کون سی ہے. خیر انہوں نے پاس آ کے کہا بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، آپ کدھر گئے تھے؟ آپ کو اتنے دن ہو گئے ہیں، آپ غائب ہیں. ملکہ جو ہے محترمہ وہ آپ کی جدائی میں ان کی وہ اتنی پریشان ہے، رو رو کر ان کا برا حال ہو چکا ہے. تو آپ مہربانی فرمائیں واپس جو ہے نا تشریف لے کے آئیں باغ میں، اپنے محل میں.
وہ جناب ان کی، اب اسے کیا پتا تھا کہ محل کہاں پر، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، وہ ان کی معیت میں انہوں نے راستہ دکھایا، وہ ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا محل میں چلا گیا. محل میں جا کر دیکھا تو محل میں وہی اس کی ملکہ، بادشاہ، سارا کچھ بالکل اس نے بادشاہ بن گیا، بادشاہ والا رول ادا کرنا شروع کر دیا. بلکہ بادشاہ کیا، بادشاہ کا کردار کیا، وہ بادشاہ والے جیسے اس کے روزمرہ کام تھے جی، کبھی انصاف دے رہا ہے، کبھی کسی کو داد رسی کر رہا ہے. پھر کرنا خدا کا یہ ہوا کہ اس کے اوپر جو تھا نا کوئی حملہ ہو گیا، ویسے جیسے پرانے دور میں ہوتا تھا، ملک تھے، جنگیں تھی، بادشاہ تھے، راجے تھے، تو ویسے بھی جنگ، اس کے نا ملک پہ کسی نے حملہ کر دیا. اس کو کسی نے بتایا، کسی اس کے ایلچی نے، جاسوس نے بتایا کہ فلاں ملک کا بادشاہ آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار، اس کی فوجیں بالکل تیار بیٹھی ہیں، کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے. اب اسے تھوڑی سی پریشانی لاحق ہوئی کہ اب میں کیا کروں، میرے پاس تو فوج، یہ بادشاہ تو بڑا طاقتور ہے، اس کی فوج 10 لاکھ کی ہے، میری فوج 30,000 کی ہے، میں اس کا مقابلہ کیسے کروں گا. اسی سوچ بچار میں نا اس نے کہا کچھ محل سے باہر نکلتا ہوں، کھلی جگہ جاتا ہوں. جیسے ہمارے یہاں ایک ہوتا ہے، جب آپ کھلی جگہ پہ جاتے ہیں تو آپ کا ذہن بھی تھوڑا سا کھل جاتا ہے. کھلی جگہ میں جاتا ہوں، شاید کوئی بات، کوئی چیز میرے ذہن میں آ جائے. خیر وہ وہاں سے نکلتا ہے واپس اسی باغ میں. اچھا، اس تمام جو پروسیجر میں بڑا عرصہ گزر گیا ہوگا، وہ تو گزر گیا نا، سال ہا سال سال گزر گئے، بالکل گزر گئے. وہ واپس پھر اسی باغ میں آ رہا ہے. وہ اسی نا باغ میں پھرتا چلتا پھرتا کیا دیکھتا ہے نا کہ ایک جگہ سے نا ایک بدنما سی کھڑکی ہے. اچھا، بدنما سی کھڑکی ہے. کھڑکی کو دیکھ کرنا اس کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ یہ باغ اتنا خوبصورت ہے، یہ کھڑکی اتنی بدنما سی یہاں پر کیا کر رہی ہے، دیکھنا چاہیے کہ اس کے اس پار ہے کیا. تجسس کے مارے اس نے پھر وہ کھڑکی جو تھی پھاند لی، اس کے دوسرے پار چلا گیا. دیکھتا ہے تو کیا وہی صاحب بیٹھے ہیں اپنے مصاحبین کے ساتھ، وہی شاہ صاحب ہیں، شیخ صاحب ہیں، وہ بیٹھے ہیں، ان کے درباری، ان کے مصاحبین، علماء، ساتین، مشائخ جو ہے، شیوخ یا ان کے خلفاء بیٹھے ہیں. وہی بالکل ویسے کی ویسا جناب، وہ مجمع برپا ویسے ہی برپا ہے، وہی باتیں ہو رہی ہیں. تو انہوں نے اس سے پوچھا، وہ صاحب نے ان سے پوچھا، ہاں بھائی، جو چیزیں جو وہ محفل چھوڑ کے گیا تھا بالکل ویسے کا ویسا، وہی باتیں، وہی سب کچھ ویسے، کچھ وہی، بالکل ویسے کا ویسا ہی ہے. ان لوگوں نے اپنے انداز تک نہیں بدلے. مطلب ایک بندہ جس حالت میں بیٹھا اس نے وہ حالت تک نہیں تبدیل کی. وہ آگے چلا گیا، واپس آیا تو انہوں نے پوچھا، ہاں جی کیسا لگا ہمارا تماشا. اوئے ہوئے 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 ہوئے، یعنی کہ وہ جو ٹائم تھا وہ وہاں کے لیے، جو اس دنیا کے لیے وہیں پہ تھم گیا بالکل. اور وہ جہاں گیا تھا وہاں کی ٹائم کی جو سپیڈ تھی وہ تیز ہو گئی. یہ اس کا ثبوت ہے نا. یہ تو ایک بڑی یہ تو بڑی سائنٹیفک حقائق نہیں، میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں. یہ بالکل عین جو ہے نا، یہ سائنٹیفکلی بھی پروون ہے اور دوسرے اس میں حقیقت بھی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس رات معراج شریف پر تشریف لے کر گئے ہیں، یہ بڑی کافی جو ہے نا حقیقت پہ یہ مبنی بات ہے کہ آپ جب واپس آئے ہیں، دروازے کی کنڈی بالکل اسی طرح ہل رہی تھی جیسا کہ آپ کے جانے سے پہلے تھی. ٹھیک ہے، اور بستر بھی ویسے کا ویسا ہی گرم تھا. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب وہی آئنسٹائن کا وہ فارمولہ E=mc²، جب کوئی بندہ روشنی کی رفتار سے حرکت کرے گا تو ٹائم اس کے لیے صفر ہو جائے گا. بالکل، یعنی کہ جو اللہ کے ولی اللہ ہیں، بالکل یہ ان کے ہاتھ میں جو ٹائم ہے، بالکل وہ ان کے ٹائم کی جو سپیڈ ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے. اس حقائق سے یہی لگتا ہے. اس سے یہ لگتا ہے بھائی کہ اللہ تعالیٰ اس کے پاس لامحدود طاقتیں ہیں. وہ جس کو جو چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے. اس بات پہ کوشچن کرنا جو ہے نا، ہاں بہرحال حقائق اچھی تھی. ناظرین، یہ جو انہوں نے ارسلان صاحب نے حقائق سنائی ہے، یہ میں نے بھی پڑھی ہوئی تھی کہیں سے، 1 2 3 4 بلکہ جگہوں پہ، کچھ رسالوں میں، کچھ کتابوں میں پڑھی ہے. اب اس میں کتنی صداقت ہے اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے. ہم نے 3 4 جگہ سے یہ پڑھی تھی. اگر آپ کو اس کا ریفرنس چاہیے وہ ہمارے پاس ہے، ریفرنس ہم آپ کو دے سکتے ہیں یہ، لیکن یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ سچی حقائق ہے، جھوٹی حقائق ہے، من گھڑت ہے. یہ اللہ جانتا ہے اور اس کا وہ جو مصنف ہے وہ جانتا ہے. بالکل ایسی بات. اور اگر آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا. ارسلان ملک اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.